حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا، اگر ایک سچا شخص 1,00,000 برس تک اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے اور پھر ایک لمحے کے لیے دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو جو گھڑی اس نے کھو دی وہ اس زمانے پر غالب رہے گی جس میں اسے توجہ حاصل تھی۔ ایک بار اہل شام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم غیب کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ غیب کی چیزوں کے علم میں بے مثال ہے، یعنی اس کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، لہٰذا جو کچھ ہوا اور جو ہوگا اس کا علم حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ مزید یہ کہ جو چیز نہیں ہونے والی ہے اور اگر ہوتی تو کیسی ہوتی، ان باتوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے برسر مجلس بلند آواز میں کہا، اللہ جل جلالہ۔ یہ سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ غائب ہے تو غائب کا ذکر کرنا غیبت ہے، اور اگر حاضر ہے تو حاضر کے سامنے اس کا نام لینا بے ادبی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے تو پھر اس کا ذکر بھی اتنی رازداری کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ اور بندے کے سوا کسی تیسرے کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ واضح رہے کہ ذکر الہی کے معاملے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جذب و جوش کے قائل نہیں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ معرفت کے راستے میں ایک انتہائی محتاط اور ہوش مند انسان تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اسی محتاط روی اور ہوش مندی کے ساتھ بسر کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی دوسرے صوفیاء کی طرح سماع سنا کرتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سماع موجودہ سماع کی محفلوں سے بہت مختلف تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مزامیر یعنی سازوں کا گزر نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف اعلیٰ درجے کا عارفانہ کلام سنا کرتے تھے۔ سماع کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں جب فقیروں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک سماعت کے وقت جب فقیر آواز حق کے سوا کچھ نہیں سنتا، دوسرے کھانا کھاتے وقت، اس لیے کہ فقیر اسی وقت کھانا کھاتے ہیں جب وہ فاقہ کشی کی حالت سے گزر جاتے ہیں، تیسرے علم کا چشمہ فیض جاری کرتے وقت، اس لیے کہ فقیر اس وقت اولیاء اللہ کی صفات کے سوا اور کچھ بیان نہیں کرتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس سماع کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا، سماعت تین چیزوں کا محتاج ہے، زمان، مکان اور اخوان کا، یعنی زمانہ اور جگہ بھی مناسب ہو اور اہل صحبت بھی اچھے ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سماع کے دوران جذب و مستی اور بے قراری کے مظاہرے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں ایک صاحب دل نوجوان تھا۔ جب سماع اپنے عروج کو پہنچ جاتا تو وہ نوجوان مضطرب ہو کر چیخنے لگتا۔ ایک دن محفل سماع جاری تھی کہ وہ نوجوان مضطرب ہو کر چیخا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا
نوجوان اپنے ہوش میں نہیں تھا، اس لیے حضرت شیخ کے اشارے کو نہ دیکھ سکا۔ پڑھنے والے نے ایک اور کیف آور شعر پڑھا، جسے سن کر نوجوان کے اضطراب میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ شدت جذبات سے مجبور ہو کر دوبارہ چیخا۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہ رہ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرجلال لہجے میں نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم ہماری صحبت کے قابل نہیں ہو، اس لیے ہماری مجلس سے چلے جاؤ۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کا اثر تھا کہ نوجوان سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم اپنی محفل میں بے صبر لوگوں کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ نوجوان نے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی لغزش کی معافی مانگی اور مجلس کے احترام میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ سماعت دوبارہ شروع ہو گیا۔ نوجوان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کی صحبت چھوڑ کر چلا جائے۔ نتیجتاً اس نے طے کر لیا کہ وہ سماع کے دوران خاموش رہے گا، چاہے اس کوشش میں اس کا دم ہی نکل جائے۔ پھر ایسا ہوا کہ سماع کے شروع ہوتے ہی نوجوان کی حالت غیر ہو جاتی، مگر وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے پیش نظر خاموش بیٹھا رہتا۔ پھر لختہ بلختہ اس کا اضطراب بڑھتا رہتا، یہاں تک کہ ضبط مسلسل کے سبب نوجوان کے پورے جسم سے پسینہ جاری ہو جاتا۔ پھر ایک دن نوجوان کا اضطراب حد سے بڑھ گیا، اس نے ایک جگر شکاف چیخ ماری اور مر گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک مجلس سماع کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دن حضرت ابن مسروق رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ مجلس سماع میں موجود تھے اور اقوال بڑے جوش کے عالم میں ایک دلکش نغمہ گا رہے تھے۔ حضرت ابن مسروق رحمۃ اللہ علیہ جوش اضطراب میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر اس طرح بیٹھے رہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کو معمولی سی حرکت بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب مجلس ختم ہو گئی تو شیخ ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ عرض کیا، حضرت آپ پر سماع کا کچھ اثر ہوا؟ جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو محمد، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، کیا وہ بادلوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں؟ بے شک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ استقامت میں ایک پہاڑ کے مانند تھے، انتہائی وجد کے عالم میں بھی نہایت پرسکون رہتے، نہ خود بے قرار ہو کر کھڑے ہوتے اور نہ اپنے کسی شاگرد کے لیے اس عمل کو جائز سمجھتے۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان داستان کا یہ حصہ بڑا ہی پیارا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔